احمد شاہ ابدالی، جسے احمد شاہ درانی بھی کہا جاتا ہے، درانی سلطنت کا بانی تھا اور اسے جدید افغانستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 18ویں صدی برِ صغیر، پاک و ہند اور افغانستان زبردست ہنگامہ آرائی اور اقتدار کی تبدیلی کے وقت ایک نوجوان اور پرجوش جنگجو احمد خان قندھار کے ناہموار مناظر سے ابھرا۔ اس کی تقدیر پورے خطے کی تقدیر سے جڑی ہوئی تھی۔ بعد میں وہ احمد شاہ ابدالی کہلایا۔ ٹکراتی تلواریں اور جنگ کی آوازیں اس کا جنون بن گئیں۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سفر کا آغاز فارس کے حکمران نادر شاہ کے ماتحت ایک سپاہی کے طور پر کیا۔ میدان جنگ میں اس کی ہمت اور حکمت عملی نے اسے جلد ہی اپنے ساتھیوں میں عزت کا مقام دلا دیا اور اس نے اپنے اعلیٰ افسران کی توجہ حاصل کر لی۔ ایک افراتفری کے میدان میں نوجوان احمد شاہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ احمد شاہ: میں صرف دوسروں کے لیے نہیں لڑوں گا، میں اپنی ایک سلطنت بناؤں گا، ایک عظیم الشان سلطنت۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے اپنے وفادار پیروکاروں کو اکٹھا کیا اور احمد شاہ درانی کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود کو افغانستان کا حکمران قرار دیا۔ احمد شاہ ابدالی کو تاج پہنایا گیا۔ وفادار سپاہیوں اور مشیروں نے اس کا اکرام کیا۔ مشیر: آپ کی قیادت کے ساتھ ہم قبائل کو متحد کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کو بڑھا سکتے ہیں۔ احمد شاہ: اب ہمارا وقت ہے۔ ہم ایک ایسی سلطنت بنائیں گے جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی۔ احمد شاہ کی عسکری مہمات انتھک تھیں۔ اس نے برِ صغیر پاک و ہند پر متعدد بار حملہ کیا، جس میں سب سے اہم 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ تھی۔ پانی پت کے میدان جنگ کا خوبصورت منظر احمد شاہ اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے: آج ہم صرف عزت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں، اپنے ورثے اور اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آگے بڑھو، فتح کی طرف، فتح تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ احمد شاہ ابدالی کی فتوحات نے درانی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں افغانستان کی جدید ریاست بن گئی۔ ایک متحد اور مضبوط رہنما کے طور پر احمد شاہ ابدالی کی میراث آج بھی برقرار ہے۔ احمد شاہ سلطنت پر عروج و زوال ہے، لیکن قوم کی روح ابدی ہے، اور اسی طرح درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی کی کہانی عزائم، قیادت اور وژن کی پائیدار طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔